وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں تمام طلباء و طالبات خیریت سے ہوں گے۔ اپنے درس کے آغاز سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ہمیں جلد سے جلد اس مشکل گھڑی سے نجات دلائے، آمین ثم آمین۔ بعد دعا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے اپنے درس کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر ہے 11، نظم ہے مسدس حالی۔ سب سے پہلے ہم شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ نظم کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی۔ خواجہ الطاف حسین حالی 1837 عیسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے۔ آپ نے ادیب، نقاد، سوانح نگار اور مضمون نگار کی حیثیت سے بلند مقام حاصل کیا۔ خواجہ الطاف حسین اردو ادب و سخن میں ایک ایسا نام ہے جن کے احسانات کی بدولت جدید اردو عالمی معیار کے سفر پر گامزن ہو گئی۔ وہ ایک ایسے شخص تھے جنہوں نے ادب و سخن دونوں میں بھرپور خامہ پرستائی کی اور اہل دنیا سے داد و تحسین وصول کی۔ انہی کی کاوشوں کی بدولت برصغیر پاک و ہند میں علم و عمل کے چراغ روشن ہوئے اور بصیرتوں کو زندگی کا سراغ ملا۔ اردو علم و ادب کا ہر شعبہ ان کا ممنوع احسان ہے۔ اب ہم آتے ہیں طرز تحریر کی طرف۔ الطاف حسین حالی کے نثر نگاری کی خصوصیت درجہ ذیل ہے، مقصدیت ہے۔ حالی نے ہمیشہ مقصدیت کو اولین ترجیح دی اور اپنی تحریروں سے اصلاح معاشرہ کی کاوشیں کی۔ سادگی، حالی کی تحریریں سادہ اور سلیس جملوں پر مشتمل ہوتی ہیں جن میں مداح انتہائی شائستہ پیراؤں میں بیان کیا جاتا ہے۔ حوالہ جاتی مضامین ہوں، سوانح نگاری ہو یا تنقید کا سخت میدان، ان کی بات سیدھا اور واضح مفہوم رکھتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں صفحہ نمبر 93 کی طرف۔ قبل از مطالعہ، سرگرمی نمبر 1 ہے، آپ کے خیال میں سب سے خطرناک مرض کون سا ہے؟ یہاں پر مرض سے مراد آپ کو کیا لگتا ہے وبائی امراض کی بات ہو رہی ہے؟ جی نہیں، یہاں پر مرض سے مراد وہ بیماریاں جو ہمارے روح کو بیمار کر دیتی ہیں، یعنی بدگمانی، وہم پرستی، حوصلہ شکنی اور اسی طریقے سے نا امیدی وغیرہ۔ یہ ایسی بیماریاں ہیں جو ہمیں اندر ہی اندر ختم کر دیتی ہیں، اور یہ ایسی بیماریاں ہیں جن کا علاج نہ کسی حکیم کے پاس ہے اور نہ ہی کسی طبیب کے پاس، جب تک کہ مریض خود سے اپنا علاج نہ کرے، یعنی جب تک وہ ان بیماریوں سے خود سے چھٹکارا پانا نہیں چاہے گا، وہ کسی طرح بھی اپنا صحت یاب نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح ہمارے پاس سرگرمی نمبر 2 ہے، چند روحانی بیماریوں کی فہرست بنائے۔ ابھی ان میں سے چند کا تذکرہ سرگرمی نمبر 1 میں کیا گیا ہے، آپ کو سرگرمی نمبر 2 میں صرف ان کے نام تحریر کرنے ہیں۔ ان دونوں سوالات کے جواب اپنے الفاظ میں صفائی کے ساتھ کاپی میں لکھیے گا۔ اب ہم آتے ہیں نظم کے تعارف کی طرف۔ مولانا، آپ جو نظم پڑھ رہے ہیں مسدس حالی، یہ کوئی عام نظم نہیں ہے، اسے بہت زیادہ شہرت حاصل ہوئی۔ مولانا الطاف حسین حالی نے اس نظم میں انسانیت کے نام جو خود اعتمادی، مستقل مزاجی اور اپنی مدد آپ کے تحت زندگی میں کامیابی، ملک و قوم، معاشرہ اور سوسائٹی کے لیے بہتری اور خوشحالی کے جو فکری پہلو اور رہنما اصول بتائے، وہ بے مثال ہی نہیں بے نظیر بھی ہیں۔ دنیا کی شاید ہی کسی شاعر یا صنف سخن نے کسی ملک و قوم کے لیے ایسا لافانی فلسفہ حیات پیش کیا ہو۔ مولانا حالی کی اس نظم نے مسلمانوں میں انقلاب کا عزم بپا کر دیا، مسلمان قوم کو بیدار کر دیا۔ اسی انقلاب اور بیداری کا نتیجہ ہے کہ آج دنیا کے نقشے پر ایک علیحدہ آزاد اور خود مختار ریاست دیکھی جا سکتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں تشریح لکھنے کے طریقے کی طرف۔ سب سے پہلے تشریح لکھنے کا طریقہ نمبر 1، اشعار یا بند لکھنا۔ آپ کو اشعار یا بند لکھنا ہے۔ پھر نمبر 2 میں شاعر کا تعارف، مختصر سا تعارف دینا ہے جس کا آغاز میں ہی تذکرہ کیا گیا۔ اس کے بعد آپ کو حوالہ لکھنا ہے اس نظم کے حوالے سے۔ اس کے بعد نمبر 4 فرہنگ لکھنا ہے، یعنی بند میں آپ کے پاس جو مشکل الفاظ ہے اس کے آسان لفظوں میں معنی کے ساتھ آپ کو یہ لکھنا ہے۔ نمبر 5 تشریح لکھیں گے، اور تشریح لکھتے ہوئے اس سے مماثل کوئی شعر، قول، حدیث یا آیت
تشریح کے درمیان میں ہی آپ کو لکھنا ہے. صحیح. اب ہم آتے ہیں اپنے پہلے بند کی طرف جو کہ صفحہ نمبر 93 میں موجود ہے. کسی نے یہ بقراط سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا؟ کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جس کی دوا حق نے نہ کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تعارف لکھنا ہے شاعر کا، اس کے بعد آپ کو حوالہ لکھنا ہے جو کہ آغاز میں ہی جس کا تذکرہ کیا گیا. اس کے بعد آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھنے ہیں. مہلک کے معنی ہے خطرناک. اس کے بعد ہے حق کے معنی صداقت، سچائی اور اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی ہو سکتا ہے. طبیب کہتے ہیں ڈاکٹر کو. ہذیان کہتے ہیں بخار کی حالت کو یا ایسی گفتگو جو بے معنی اور بے سود ہو. یہاں پر شاعر بقراط جو کہ کہیں پر ان کے لیے فلسفی کا استعمال کیا گیا اور کہیں پر کہا گیا کہ بقراط ایک طبیب تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ کسی نے بقراط سے جا کے پوچھا مرض تیرے نزدیک مہلک ہیں کیا کیا، کہ تمہارے نزدیک کون کون سے مرض بیماریاں ہیں جو بہت ہی خطرناک ہے. بقراط کہتے ہیں کہا دکھ جہاں میں نہیں کوئی ایسا کہ جہان میں دنیا میں کوئی بھی غم اور بیماری ایسی نہیں ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے علاج نہ بتایا ہو، کہ جس کی دوا حق نے کی ہو نہ پیدا، مگر وہ مرض جس کو آسان سمجھے. لیکن ایسی بیماریاں جس کو مریض آسان سمجھے یا جس کی طرف توجہ نہ دے کہے جو طبیب اس کو ہذیان سمجھے. اور اگر طبیب یا کوئی اس کا رہبر جو اس کو سمجھائے، اس کی بیماری کے بارے میں آگاہ کرے، تو وہ اسے ایسی گفتگو سمجھے جو بے معنی بے مقصد ہو، تو ایسی بیماریاں لا علاج بنتی جاتی ہیں. تو شاعر کو یہاں پر بہت زیادہ فکر ہو رہی ہے اپنے قوم کی، اور وہ کہتے ہیں کہ میرے قوم کے لوگ ایسی بیماریوں کو اپنے اندر پیدا کرتے جا رہے ہیں جو انتہائی خطرناک ہے، جو ان کے روح کو بیمار کر رہی ہیں. لیکن اگر کوئی ان سے کہتا ہے تو وہ ان کی بات بھی نہیں سنتے، یعنی اپنی اصلاح نہیں کرنا چاہتے اور اسی حالت میں خوش ہیں. تو یہی یہاں بہت زیادہ فکر کی حالت میں وہ ان الفاظ میں اپنی قوم کی حالت کو بیان کر رہے ہیں. علامہ اقبال بھی اپنی قوم کی بہت زیادہ فکر کیا کرتے تھے، اور انہوں نے کئی مرتبہ اپنے اشعار میں، اپنے نظم میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہے، جس میں سے ایک شعر میں وہ کہتے ہیں یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، جو قلب کو گرما دے، جو روح کو تڑپا دے. یعنی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ان کے دلوں میں ایسی محبت ڈال دے اپنی کہ وہ اپنی ساری برائیوں کو چھوڑ دیں اور صرف اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی طرف لگ جائیں. تو اسی طریقے سے علامہ اقبال کی طرح مولانا الطاف حسین حالی کو بھی اپنی قوم کی بہت زیادہ فکر تھی کہ وہ راہ حق پر آ جائیں. اسی کے ساتھ ہم اگلی بند کی طرف آتے ہیں جو کہ صفحہ نمبر 93 میں ہی موجود ہے. شاعر کہتے ہیں سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں، سبب یا علامت گر ان کو سجھائیں تو تشخیص میں 100 نکالے خطائیں، دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں. طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہوں وہ، یہاں تک کہ جیسے جینے سے مایوس ہوں وہ. سب سے پہلے مشکل الفاظ. سبب یعنی وجہ، علامت یعنی نشانیاں، سجھائیں کے معنی ہے سمجھانا، انہیں راستے دکھانا. تشخیص کہتے ہیں علاج کو. خطائیں یعنی غلطیاں. مانوس کہتے ہیں تعلق کو، محبت کو. تو یہاں پر شاعر کہہ رہے ہیں اگر کوئی ان کو یعنی جو اس مرض میں مبتلا ہیں، جو روحانی بیماریاں ہیں، ان کو ان کی نشانیاں بتائیں اور انہیں سمجھائیں تو وہ ان سب کو
فضول سمجھتے ہیں، یعنی ایسی گفتگو جس کے کوئی معنی ہی نہ ہو۔ تو تشخیص میں 100 نکالے خطائیں، اور ساتھ میں پھر ان کو 100 قسم کے بہانے بتا دیتے ہیں اور اسی میں غلطیاں دکھا دیتے ہیں۔ دوا اور پرہیز سے جی چرائیں، اور ان کو اگر کوئی طریقہ بتایا جاتا ہے، جیسے اگر انہیں کوئی راستہ ایسا بتایا جائے جس سے وہ اپنا علاج کر سکیں، جس سے وہ اپنے آپ کو سدھار سکیں، تو اس سے بھی وہ جی چراتے ہیں۔ یوں ہی رفتہ رفتہ مرض کو بڑھائیں، اور اسی طرح آہستہ آہستہ وہ اپنے مرض کو بڑھاتے جاتے ہیں۔ طبیبوں سے ہرگز نہ مانوس ہو وہ، اور اسی طریقے سے طبیب یہاں ڈاکٹر بھی ہو سکتا ہے، اور وہ اس کا رہبر بھی ہو سکتا ہے جو چاہتا ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ وہ بالکل بھی ان کے قریب نہیں ہوتا اور نہ ہی ان سے مانوس ہوتا ہے، یہاں تک کہ جینے سے مایوس ہوں وہ، اور ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کا مرض لا علاج ہو جاتا ہے، اور وہ بالکل ہی اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے اور کچھ کرنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ یہاں پر علامہ اقبال ہی کے شعر سے میں بیان کروں گی، جس میں علامہ اقبال بہت ہی فکر مند ہو کر کہتے ہیں کہ پھر محروم تماشا کو پھر دیدۂ بینا دے، محروم تماشا کو پھر دیدۂ بینا دے، دیکھا ہے جو کچھ میں نے اوروں کو بھی دکھلا دے۔ یعنی اس سے پہلے کہ یہ ختم ہو جائے، یہ قوم غلط راہ پہ چلنے لگے، ان کو وہ تمام چیزیں دکھا دیں جو میں نے دیکھی ہیں۔ یعنی وہ انتہائی گہری بصارت رکھتے تھے اور فکر کرتے تھے، اور انہی کے راہ پر چلتے ہوئے مولانا الطاف حسین حالی نے بھی اپنے الفاظ میں اسی طریقے سے غم و پریشانی کا تذکرہ کیا ہے جو وہ اپنے قوم کے بارے میں کرتے تھے۔ اب ہم یہیں پر اپنے بند کا نظم کا اختتام کرتے ہوئے اگلی سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ سرگرمی نمبر 3، مندرجہ ذیل الفاظ کے معنی لغت سے تلاش کر کے تحریر کریں، نیز کسی دو کا لفظی نقشہ بھی بنانا ہے۔ تو آپ کو یہ الفاظ کے معنی لغت سے مل جائیں گے، سوائے چند مرکب الفاظ کے، ان کے معنی میں آپ کو بتاتی ہوں۔ ان میں سے ایک لفظ ہے، یہ صفحہ نمبر آپ کی سرگرمی صفحہ نمبر 95 میں موجود ہے، اور مشکل لفظ میں پہلا لفظ ہے ہذیان، اس کے معنی ہے بے معنی گفتگو۔ دوسرا ہے چپ و راست، چپ و راست کے معنی ہے دائیں بائیں، ادھر ادھر۔ اس کے بعد تیسرا لفظ ہے پس و پیش، سوچ وچار اندیشہ۔ اب باقی الفاظ کے معنی آپ لغت سے تلاش کیجئے گا، اور جسے صفائی سے کتاب اور کاپی میں دونوں میں کرنا ہے، اور کوئی بھی لفظ کا چناؤ کریں گے اور اس کا لفظی نقشہ بنانا ہے۔ لفظی نقشے کے لیے آپ کو یہاں پر ایک لفظ کا بتایا جا رہا ہے کہ اس کا لفظی نقشہ کیسے بنے گا، جیسے کہ مہلک، مہلک کے آپ کو متضاد معنی لکھنے، مترادف لکھنا ہے۔ لفظ کے دیگر اقسام، لغت سے معنی، اور سبق میں یہ لفظ کہاں کس شعر میں موجود ہے وہ لکھنا ہے، اور اسی طریقے سے ایک جملہ خود بھی بنانا ہے۔ اس لفظ کے علاوہ کوئی سے بھی دو لفظ کو چنیے گا اور اس کے لفظی نقشے کو صفائی کے ساتھ کاپی میں بنائیں گے۔ اب سرگرمی کی طرف آتے ہیں۔ ہدایت 1، نظم کا تعارفی صفحہ صفائی اور خوبصورتی سے بنائیں۔ ہدایت 2 ہے، دیے گئے بند کی تشریح مع حوالہ کاپی میں صفائی سے لکھیں۔ ہدایت 3 ہے، صفحہ 63-93، سرگرمی 1 اور 2 سوالات کے جواب، اور سرگرمی 3 الفاظ کے معنی صفائی سے کاپی میں لکھیں۔ امید کرتی ہوں کہ آج کا درس آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ یہیں پر اپنے سبق کا اختتام کرتی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔